قیامت کا جو وقت ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، نہیں قیامت سے پہلے، یہ تو پہلے والا ہے نا۔ نہیں میں ایک ایسے ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ ویسے بھی یہ جو دنیا ہے نا اس وقت بڑی تیزی سے اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہاں ہاں اس کی اخلاقیات کی وجہ سے بہت ساری نشانیاں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارے ہیں۔ بہت پہلے بھی، آج سے 500 سال پہلے بھی لوگوں کا خیال تھا کہ وی آر ویری کلوز، وی آر ویری کلوز۔ ابھی 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 یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کا تو میں نے اتنی اس پہ غور و فکر میرا نہیں ہے، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے اوپر بڑا پڑا ہے کہ میں کس طرح سے چینج لاتا ہوں۔ اللہ نے بتایا ہے ہمیں، دیکھو 300 سال کے قصے سنائے ہیں اللہ نے۔ اصحاب کہف کا جو قصہ تھا نا، ان کا بچپن بھی آپ کو بتایا ہے، پھر ان کا غار میں اٹھنے کے بعد بھی بتایا ہے۔ یہ 300 سال سے زیادہ ہے۔ کیوں بتایا ہے؟ میرا تھوڑا نا، میں بہت زیادہ قرآن مجید کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں اور بہت ساری چیزوں کو بھی غور و فکر کرنا پسند کرتا ہوں۔ حدیث کے بغیر تو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا، لیکن قرآن مجید کے اندر ہی تفصیل اللہ کہتا نا، یہ جو کیا ہے وہ الف لام را احکمت آیاتہ ثم فصلت، کہ ہم اپنی آیات کو پہلے محکم کرتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل بھی قرآن مجید میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ قصے اس لیے اہتمام حجت کے طور پہ لوگ اللہ پیدا کرتا ہے، پھر قوم پہ عذاب آتا ہے۔ عمران خان اہتمام حجت کے طور پہ میرا تدبر یہ ہے، پاکستان کے اندر چینج تو آئے گی اب، کیونکہ سارا نظام ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ اب یہ عذاب کی شکل بن گئی ہے میرے سامنے۔ تو عذاب اب کس نوعیت کا آئے گا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن عذاب تو ہے۔ آپ اپنے کسی رشتہ دار کو فون کریں، آپ کو وہ کہے گا مر گئے ہیں یار، بڑی بری حالت ہے۔ لوگ انسرٹنٹی کا شکار ہیں، نوجوان انسرٹنٹی کا شکار ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ لوگ چھینا چپٹی پہ مجبور ہو جائیں گے بہت جلدی، اور 2-3 سال میں ورسٹ سچویشن بنتی جائے گی۔ وہ جو ہند والی بات ہے، یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، ایسے بھی سینیریو بنتے جائیں گے۔ اصل میں یہ جو جتنی باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے ساتھ منسوب ہے نا، یہ استعارے ہیں۔ یہ بالکل اگر اس کو ڈی کوڈ آپ کریں گے نا، ہو بہو، وہ ایسے نہیں ہے کہ ہندی ہوگا وہ اس کے اوپر ہوگا۔ اس کو ڈی کوڈ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید کی آیات کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے بھی علم چاہیے بہت زیادہ، اس طرح ہی رسول اللہ، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میرا نبی کہتا ہی وہ ہے جو میں اس کو کہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے بھی وہی کہا ہے جو اللہ نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ قرآن مجید، آپ کی بات بھی اتنی تدبر سے بھری ہوئی ہوتی ہے، جس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے علم کا ایک بہت بڑا باب آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ تھے اس کا اصل میں مقصد کیا تھا۔ جیسے یہ فتنہ دجالیت جو ہے، اس کے اوپر 40 حدیثیں ہیں۔ اب اس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے آپ کہیں گے جی دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، کفر اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا۔ اب ایک عام فہم آدمی جو ہے یا لے مین سوچے گا کوئی شخص ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو اس کا ماتھے پہ لکھا کفر ہوگا۔ ایک دفعہ میں ایک لیکچر اٹینڈ کر رہا تھا، ایک حافظ عبداللہ صاحب ہوتے تھے جب when I was in the college، تو اس نے کہا کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ ایک فتنہ دجالیت میں سے ایک چھوٹا فتنہ ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ کہتا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کفر، پھر بھی لوگ اس کی طرف لپکتے ہیں۔ وہ ایک دسترخوان لگائے گا دجال، جس میں سے جنت کے کھانوں کی خوشبو آئے گی، تو لوگ اس کے کھانے کی طرف، اور قحط پڑا ہوا ہوگا، قحط۔ ایک حدیث آتی ہے اس ضمن میں نا، 40 حدیثیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دسترخوان لگائے گا، اس کے کھانوں میں سے جنت کے کھانوں کی خوشبو آئے گی، اور ہر طرف قحط ہوگا۔ تو ایک صحابی جو تھے میری طرح کے سادے آدمی، کہتے رسول اللہ مجھے جب اتنی بھوک لگی ہوگی تو میں کھانا کھا لوں گا، مگر اس کی بات نہیں مانوں گا۔ تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہوتا، اصل میں اللہ ان لوگوں کو جو میرے بندے ہو گئے نا، ان کو استغنا کر دے گا اس لذت سے۔
इस्तगना कर देगा, उनको उससे वो लज्जत नहीं आएगी, वो खुशबू नहीं आएगी उनको। तो अब आप देखें, मैंने एक पोस्ट लगाई थी पिछले दिनों, मैंने कहा जिन मुल्कों की तबाही के लिए हमारे बुजुर्ग दुआएं करते हैं कि ये मुल्क अल्लाह इनको तबाह कर दे, उनमें जाने के लिए हमारे नौजवान आइट्स पास कर रहे हैं, बाकी जितने एग्जाम्स हैं वो पास कर रहे हैं, बल्कि 2 नंबरियां भी कर रहे हैं, बल्कि 2-2 करोड़ रुपए हाथ पे लेके फिर रहे हैं जिनके अमीर हैं कि हमारे बच्चों को उधर पहुंचाओ। और उनके जो बाप दादा हैं जो मस्जिद में बुजुर्ग हो चुके हैं वो कह रहे हैं अल्लाह तबाह कर दे, उसको तबाह कर दे। है ना ऐसा? जिन मुल्कों की तबाही के लिए बुजुर्ग दुआएं मांग रहे हैं, वहां जाने के लिए बच्चे दुआ मांग रहे हैं कि हम वहां पहुंच जाएं किसी तरह से। डबल स्टैंडर्ड। नहीं, मैं एक बात, डबल स्टैंडर्ड नहीं, इसलिए कि वो भी नौजवान हैं, उनके सामने एक पूरी जिंदगी है, उनको नजर आ रहा है। मेरा एक दोस्त है, मैंने अगर आप देखें, मैंने कनाडा में फिलिप कॉटलर एंड वर्ल्ड मार्केटिंग समिट का एक प्रोग्राम किया था, जो इंटरनेशनल फेम का इवेंट है। मैं उसका चीफ ऑर्गेनाइजर था, चेयरमैन था। तो मैंने उसमें बहुत सारे लीजेंडरी पीपल बुलाए थे, जिसमें इनोवेशन एंड ब्रांडिंग उसका टॉपिक था। और इनोवेशन पे मैंने डॉक्टर नवीद को बुलाया था। डॉक्टर नवीद जो है वो कैलगरी यूनिवर्सिटी के हेड हैं न्यूरो साइंस के, और उन्होंने एक ऐसी चिप बनाई है जो ह्यूमन ब्रेन सेल्स को सिलिकॉन चिप पे प्लॉट करती है। यानी ऐसे समझें आप, अगर किसी बंदे को एपिलेप्सी अटैक आ रहा हो ना, तो वो चिप अगर उस पर इंस्टॉल हो तो कुछ अरसे के लिए वो बंदा जो है वो बिल्कुल सही फिर रहा होगा, उसके सेल्स जो है ना उनको कंप्यूटर रिप्लेस कर देगा, और फौरन से वो उसको अंदर एपिलेप्सी अटैक चल रहा होगा उसके, लेकिन उस दौरानिए में उसको रिप्लेस हो जाएगी, और वो चिप है। तो वो मुझे कह रहे थे, मैंने उनको अपने प्रोग्राम में एज ए इनोवेशन के ऊपर लेक्चर पे, वो मेरे की नोट स्पीकर थे। आप अगर मुझे फेसबुक पे फॉलो करें ना, तो मेरा एक ग्रुप है डोगर मीडिया ग्रुप के नाम से ना, तो उसमें वो प्रेजेंटेशनें भी पड़ी हुई हैं जो उन्होंने वहाँ आके दी थी। तो वो मुझे कह रहे थे कि उनका ना बड़ा सख्त रवैया है इसराइल के मुतालिक, ख़ास तौर पे, क्योंकि वो शिया भी हैं। तो कहते हैं मुझे उनको नोबल इनाम मिल सकता है, ठीक है, लेकिन उनको कहा गया है कि आप ना अपने आप को मॉडरेट करें। आप सख्त हैं अपने अपने स्टेटमेंट्स में। तो मुझे वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि जब तक मैं इनके हाथों पे बैत नहीं कर लेता ना, तब तक ये मुझे, जब तक मैं इनके हाथों पे बैत नहीं कर लेता, म्यूट रखें, मुझे आपको आ रही है इनके हाथों पे बैत नहीं कर लेता। ये कोई साहब म्यूट करें भी, सारे लोग म्यूट करें, अगर आप बोल नहीं रहे तो फिर म्यूट रखें। फिदा है कोई इनका, मेरा ख्याल खुरम भाई म्यूट कर लें। फिदा भाई नहीं सर, मैं म्यूट हूँ। खुरम भाई थे। अच्छा, खुरम थे, का था जी सर, खुरम भाई का था। तो अब वो मुझे ये इशारतन समझा रहे थे, अभी पाकिस्तान में उन्होंने 150 एकड़ के ऊपर एक इनोवेशन हब बनाने जा रहे हैं वो, ठीक है, बड़े साइंसदान हैं, बहुत बड़े साइंसदान हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब तक मुझे इस अवार्ड, मैं इसको अपनी जूती पे रखता हूँ इस अवार्ड को, नोबल को, क्योंकि ये चाहते हैं जब मैं अपनी स्टेटमेंट को मॉडरेट करूं, इनके मतलब बात ना करूं, जो ये सारी 2 नंबरियां कर रहे हैं, इनके मतलब कोई स्टेटमेंट ना दूं, राइट। तो ये जो बेसिकली मैं समझ बताना ये चाह रहा था कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सेइंग्स है ना, अहादीस, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बड़ी हकीकत है। उसको डीकोड करना इतना सीधा काम नहीं है जैसे कि आप बस हिंद को कहें सिंध और सिंध को हिंद बोले ना। ये बड़ी गहरी कोई बात है जिसको कोई साहिब इल्म डिकोड करेगा। जैसे कोई आपको ख्वाब आता है, जैसे मुझे एक ख्वाब आता है, मैंने कई लोगों को सुनाया है कि मुझे एक ख्वाब आता है और मैं लोगों को बताता हूँ कि देखो यार, मुझे अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, और बार बार आता है कि मैं अगर पहाड़ से छलांग लगाऊं ना नीचे, तो मैं गिरता नहीं हूँ, एक परिंदे की तरह मैं उड़ना शुरू कर देता हूँ और बड़े आराम से ज़मीन पे लैंड कर जाता हूँ, जैसे पैराशूट लगा के कोई लैंड करते हैं। ये मुझे ख्वाब आता है, बार बार आता है, ठीक है। अब इसको डीकोड कैसे करें? अगर मैं किसी दिन वाकई ये तसव्वुर कर लूँ कि मैं छलांग मार के देखता हूँ पहाड़ी से, क्या वाकई में लैंड कर जाऊंगा? मैं अली भाई की आपको बात यही में ना आता कुछ है? ऐड करना चाहूंगा, काइंडली मुझे मौका दीजिएगा। थैंक यू जी। बिल्कुल खुरम भाई।
جی تو بس میں اپنے خیالات کو لینڈ کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو سنوں پھر میں. تو بیسیکلی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں یا اللہ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، جیسے بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، ایک آیت ہے چھوٹی سی، یہ 1400 سال پہلے آئی. یہ جو 30واں سپارہ شروع ہوتا ہے نا یہاں سے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. یہ چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی عرب کے اندر کہ یہ مطلب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ نبی کہ ہمیں زندہ کیا جائے گا، ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، ایک بڑی خبر. یہ چہم گوئیاں، یہ وسپرنگ شروع ہو گئی تھی. تو اللہ کہتے ہیں ان سے بولو وہ دین آ کے رہے گا، کلا سے عالمون ثم کلا سے، جو مرضی کر لیں ہم حساب کتاب. ایک بدو جب یہ بات سن رہا تھا نا، وہ قبرستان میں چلا گیا غصہ کر کے، وہاں سے جا کے ایک ہڈی لے کے آیا، وہ ہڈی لا گیا ہمارے نبی کے قدموں میں پھینک دیا اس نے. کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ گلی سڑی ہڈیاں، اللہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہمیں ایک زندگی دے گا، پھر ہم اس کے حضور پیش کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا. تو وہاں پہ ایک آیت اتری تھی بلا قادرین علی ان نسویہ بنانا، کہ ہم تو تمہارے ہاتھوں کی جو نشانات ہیں، فنگر پرنٹس، ہم تو ان کو بھی پیدا کرنے پہ قادر ہیں. اب 1400 سال پہلے کا بندہ تو اس کو ڈی کوڈ نہیں کر سکا تھا کہ اللہ نے یہ نشانی کیا دی ہے ہمیں. آج تو ہم اس کو کر سکتے ہیں، آج تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ تو ہر بندے کا یونیک آئیڈینٹیفائر ہے، رائٹ؟ یعنی انگلیوں کے نشان جو ہیں، 10 انگلیوں کے نشان کٹھے کسی بندے کے مل نہیں سکتے، یہ یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اللہ اس سے. لیکن نشانی وہاں آئی تھی، اس وقت کا انسان اس کو کبھی ڈی کوڈ نہیں کر سکتا تھا. بالکل ایسے ہی یہ جو 40 حدیثیں اس پہ آئی ہیں آپ ڈی کوڈ نہیں کر سکتے. یہ جو سندھ اور ہند کی آپ نے بات کی ہے، یہ اس کے پیچھے کیا اصل میں حقیقت ہے. جیسے میں چھلانگ مارتا ہوں پہاڑی سے اور نیچے لینڈ کرتا ہوں آرام سے، میری نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. یہ وہ استعارے ہیں، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے جب عشق سکھاتا ہے آداب صبح گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. یہ وہ عشق کا مقام ہے جو اس کو ڈی کوڈ کر سکتا ہے، اس سے پہلے یہ سمجھ نہیں آ سکتا. اب آپ کو سنتا ہوں میں. بہت شکریہ، آپ نے آج مجھے بہت لمبا ٹائم دے دیا. زبیر بھائی السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام خالد بھائی، کیسے ہیں سب بھائی؟ سب بھائیوں کو السلام علیکم. سب بھائیوں کو جی میری طرف سے بھی سلام ہے. میں علی بھائی کی نا بات پہ ایک اور اینگل سے نا بات ایڈ کرنا چاہوں گا. علی بھائی نے تو اسلام کی ٹرمنالوجی بہت اچھی بتائی اور یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور جب یہ ٹرمنالوجی ہم نے اپنی لائف میں لاگو کی، اپلائی کی، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہاں سے کہاں نکل گئے کہ ہم نے دو سپر پاورز کو گرا دیا. کیونکہ آپ کا جب کریکٹر اچھا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کسی سے بھی وہ لڑ جاتے ہیں اور پھر آپ کا ایک بہت بڑا کریکٹر بن جاتا ہے پھر آپ کا. تو وہ حضور کے انڈر ٹرینڈ ہوئے لوگ تھے تو ان کے کریکٹر بہت بڑے تھے، اسی لیے انہوں نے عروج دیکھا. اب میں سیکنڈلی بات کرتا ہوں کہ جو باقی سپر پاور پہ عروج آیا، جیسے آپ دیکھ لیں امریکہ پہ ہے، اس سے پہلے اس پہ تھا برٹن پہ تھا، اس سے پہلے بھی کئی امپائرز گزری، چنگیز خان تھا اور بڑی بڑی امپائرز گزری. تو ان لوگوں میں مین بات کیا تھی؟ مطلب کہ مین بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا کریکٹر صحیح کرو گے، ٹھیک ہے، دین کے ساتھ ساتھ، مطلب کہ جو آپ کے جو ایمانداری ہے، جو آپ کا جو ہارڈ ورکنگ ہے اور جو اس طرح کی جو چیزیں گناہ سے دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو گورے ہیں، یہ جو مورل ہیں ان کے مورلز ٹھیک ہیں، اس لیے نا یہ تھوڑا آگے نکل گئے ہم لوگوں سے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ سارے یہاں آ کے کام کر رہے ہیں. اس کی اور ایک اور ریزننگ ہے کہ انہوں نے چیز یہ ایسے ہی حاصل نہیں کی ہے، ان کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی ہے. آپ ان کی بھی یورپ کی بھی تاریخ پڑھیں نا، یورپ میں تو سب سے پہلے بادشاہت تھی، ٹھیک ہے، بادشاہ تھے سارے اپنے ان کی جو وہ تھی. ورلڈ وار تو ہوئی بادشاہت کے پیچھے تھی کہ یہ ریسورسز کے قبضے کے چکروں میں تھے. لیکن انہوں نے اس کے بعد اپنی اس بادشاہت کو فرینچ ریولوشن کے بعد یہ چیزیں نیچے آنا شروع ہوئی، اور جتنی بادشاہت تھی یورپ کی وہ ختم ہونا شروع ہوئی. اور جو یو کے کی تھی وہ بھی میگنا کارٹا کے تھرو صرف وہ رہ گئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، صرف سیریمونیل ہے، ان کو پاورز نہیں ہیں. تو انہوں نے عوام کو پاور دی اور ایک ذہین اور لوگ آئے، انہوں نے ایک سسٹم بنایا. پھر اس میں امریکہ ایڈ ہو گیا. امریکہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، یعنی کہ باقی ملکوں کو اس نے تباہیاں بھی بہت کی ہیں لیکن اس نے انسانیت کے لیے کام بھی بہت کیے ہیں. آج آپ دیکھیں ساری فارمیسی، ساری دوائیاں جو ہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جتنے بھی آپ یہ راکٹس وغیرہ، جتنی بھی ٹیکنالوجی آپ کی آج ساری وہ امریکہ سے آ رہی ہے. ان کا ریسرچ اینڈ جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ اتنا کوئی آگے کا پروگرام ہے نا
کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. آئی تھنک سو علی ڈوگرس بھائی کو پتہ ہوگا، یہ شاید کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں پتہ ہے. ہم پاکستان میں ابھی تک ایک ڈیم بنانے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مارس پہ جا کے ٹیرا فارمنگ کریں گے. مارس پہ جانے کی سوچ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم ایک ہیومن سویلائزیشن کو بنائیں گے، اور یہ جو مختلف سٹارز ہیں اس کو مائننگ کرنے کی باتیں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ ایسے سیٹلائٹ لگا کے ایسے مررز لگائیں گے کہ وہ مارس پہ ٹیرا فارمنگ کرے، تاکہ اس میں اس سے ہیٹ نکلے اور وہ اس مارس کو ریزنیبل کنڈیشن میں لے کے آئے جہاں پہ ہم رہ سکتے ہیں. تو اب پاکستان کو جو چیزیں ہیں نا، لیڈر ان کو مل گیا، اس نے ایک رائٹ وے بتا دیا. رائٹ وے یہ ہے، رانگ وے یہ ہے. اب آپ نے کس طرف جانا ہے، رائٹ پہ جانا ہے یا رانگ پہ جانا ہے؟ اس کے لیے اب لوگوں کو جد و جہد کرنی پڑے گی، کیونکہ جو مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں یہ 75 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اپنے سارے بیوروکریٹس ہیں، ان کے سارے اپنے فوجی ہیں، ان کے سارے اپنے رشتہ دار ہیں. ہر جگہ نے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اسپیشلی نواز شریف نے پنجاب پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ اس نے سارے پولیس والے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے ہیں. جو ڈی پی اوز ہیں، جو ڈی آئی جیز ہیں، سارے ان کے یہ ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ان کے وہ کہتے ہیں نا غلام ہیں، مطلب کہ ان کے آگے ان سے آگے یہ چل ہی نہیں سکتے ہیں. تو یہ عوام کو اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اسی نظام کے نیچے رہنا ہے، اور انہی بھٹو کو اور انہی مریم نواز کو اور اس کے بعد ان کو آپ نے وہ کرنا ہے. اگر عوام نکلے گی اور ایک اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھائے گی، تو یہ ایک یونیورسل لا ہے، اللہ کا لا ہے، کہ اگر آپ صحیح بندہ چوز کرو گے جو ایماندار ہوگا، تو وہ بے شک وہ کافر بھی ہو. مطلب کہ یورپ تو سارا کافر ہے، یہ تو زیادہ تر ایتھیسٹ ہیں، لیکن یہ پھر بھی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہر چیز ان کی آپ مورل ویلیوز دیکھو، کافی زیادہ ان میں وہ بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں اس کو ان کو اچھا اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو پاکستانی عوام کو اگر آگے جانا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے، تو اس کے لیے بھائی اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ ان کی ساری اسٹرگل دیکھیں، فرینچ ریولوشن کی کتنے لوگ مرے. آپ انگلینڈ کی دیکھیں، جب انگلینڈ والے کون بادشاہ پاور دیتا ہے کسی کو، تو انہوں نے پاور اسے چھینی. پورے یورپ میں جتنے بادشاہت تھے سارے ان سے بادشاہ سے چھینے. وہ تو ایک فیملی تھی، ایک فیملی مری دوسرا بادشاہ بن گیا. اس سے پہلے سارے چرچز تھے، چرچز سے انہوں نے پاورز لی ہیں، ایک عوام کو پاور دیا. پھر دنیا میں یہ ایک نظام لے کے آئے ہیں کہ جو نظام رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا نظام، یہ جو صحیح آدمی ہے وہ صحیح جگہ پہ جائے. ٹھیک ہے، تو اس نظام سے دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. اور یہ رائٹ مین فار رائٹ جاب یہ صرف اپنے آپ پہ اپلائی نہیں کرتے، یہ پوری دنیا سے برین لے کے آتے ہیں. یہ پوری دنیا سے برین لے کے آ رہے ہیں کہ جو بندہ ٹھیک ہے اس کو آپ نوکری دو اور وہ ہمارے اس میں سسٹم میں آئے اور ہمیں پروگریس کرائے. اور آپ اب دیکھ لیں. یہ ایک بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنے بھی کنٹریز کے نا رزلٹ نکلتے ہیں نا، میٹرک کے یا ایف ایس سی کے یا جتنے بھی ان کے رزلٹ نکلتے ہیں نا، یہ رزلٹ مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا، کافی ریزنیبل بندہ تھا، کہ جو ٹاپ کے 3 4 5 پوزیشن ہوتی ہیں نا، ٹاپ 10 کی پوزیشن ہوتی ہیں، ان لوگوں کی تک یہ ایمبیسی میں چیزیں جاتی ہیں. وہاں سے یہ لوگوں کو پک کرتے ہیں، کہ وہاں سے پک کر کے یہ اپنی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں. کوئی اگر آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ ہو، جیسے کہ وہ ایک لڑکی جو فوت ہوئی تھی، جو مائکروسافٹ بھی گئی تھی، وہ بل گیٹ سے بھی ملی تھی، عافیہ کریم. یہ دیکھیں، یہ اتنے رائٹ چیلنج ہیں. یہ مذہب کو نہیں دیکھتے، یہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ برین کیسا ہے. اگر ہم اس کو لے کے آئیں گے، اس کو ٹرین کریں گے، اس پہ پیسہ انویسٹ کریں گے، تو اس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اگر فائدہ ہے تو وہ ہر صورت میں لے کے آتے ہیں. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. جب رشیا کی اور امریکہ کی کولڈ وار چل رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہوگا رشیا جو تھا وہ اسپیس پہ پہلے پہنچ گیا تھا ایز کمپیئر ٹو امریکہ. رشیا پہلے پہنچ گیا تھا، تو ان کی پھر تاڑے کھڑک گئی. تو انہوں نے ایک اسپیشل میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں انہوں نے بندے جو تھے نا، جو ٹاپ کے بندے تھے، ہر محکمے کے، ہر ڈپارٹمنٹ کے، انہوں نے بندے بلائے. انہوں نے کہا جی ہمارا پروجیکٹ ہے، ہم نے چاند پہ جانا ہے، اب ہم نے راکٹس پہ سارا وہ انویسٹ کرنی ہے چیزیں، جتنے پیسے آپ مانگیں گے آپ کو دیں گے. اور لیکن آپ نے ہر بندہ چننا ہے جہاں سے آپ کو ملتا ہے، بائی ہک اینڈ کروک. اس کے بعد انہوں نے وہ میٹنگ کر کے جو ان کے بندے اپوائنٹ کیے، انہوں نے وہ سارا ہنڈ ڈاؤن کیا. اور اس کے بعد وہ دیکھیں اس پروگرام کو کیسے لے کے گئے اور چاند تک لے کے گئے. اور یعنی کہ چاند پہ بھی اپنی انہوں نے ہیجمنی جمع کر لی ہے. اب تو یعنی کہ جو ان کے جو کمپنیز کے مالک ہیں، ایلن ماسک یہ بات کر رہا ہے کہ ٹیرا فارمنگ کرو مارس پہ سویلائزیشن لے کے جاؤ. فیس بک والا ہے، اس کی اپنی ایک مطلب کہ تھنکنگ ہے، اس کے اپنے ایک گولز ہیں. تو یعنی کہ اس طریقے سے چل رہے ہیں. اور یہ جو اسٹار لنک والا ایلن ماسک ہے، اس کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے ایسٹس کو استعمال کتنا اچھا کرتے ہیں.
اب اس کی پوری دنیا میں سیٹلائٹس ہیں، نیٹ پرووائڈ کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا، ٹھیک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ سیٹلائٹس ایلن ماسک کی اسٹار لائن کمپنی کی ہیں، اسٹار لنک کمپنی کی. ابھی یہ وار ہوئی، یوکرین کا نیٹ کاٹ دیا رشیا والوں نے، ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا، تو امریکن گورنمنٹ نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنی سیٹلائٹ بھیجیں یوکرین کے اوپر جہاں سے وہ آپ کو انٹرنیٹ یوز کر سکے، کیونکہ انٹرنیٹ کا یوز تو ہر چیز میں ہے، ہر یعنی کہ اس چیز پہ ہے، ملٹری اس میں بھی ہے، ملٹری مشینری میں بھی ہے. تو دیکھیں وہ اپنے ایسیٹس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک ایسیٹ آیا ہوا ہے سر، ہمارے پاس ابھی تک ہم نے ایک ہی ایسیٹ بنایا جو پوری دنیا میں ایک فلاسفر، ایک لیڈر، اور وہ ابھر کے آیا، اسپیشلی مسلم امہ میں. پاکستان میں تو آیا ہی آیا، یہ مسلم امہ میں بھی آ کے آیا. یہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، اور اس کی جو ڈگری ہے نا وہ پالیٹکس پہ ڈگری ہے. سو ہی نوز دا پالیٹکس، اور جس طریقے سے یہ بات کرتا ہے نا، امیزنگ بات کرتا ہے. تو میرا یہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیکٹ تھا کہ اگر آپ رائٹ چلو گے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب لگاؤ گے تو آپ اس طرح کی آگے چیزیں کر سکتے ہیں. تھینک یو جی. میں اس پر اگر اجازت ہو زبیر بھائی تو صرف ایک ہلکی سی بات کر لوں، کیونکہ مجھے بات یاد آ گئی ہے، اپنا علی بھائی کی بات سے ایک بات یاد آ گئی اور بڑی زبردست بات ہے، وہ اس کو ہی حوالہ دے کر اگر کوڈ کر دوں تو اجازت ہے جی؟ جزاک اللہ، مہربانی. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ جس قوم میں انصاف عدل نہیں ہوتا، انصاف نہیں کیا جاتا، جو قوم اپنی قوم کے ساتھ، جو عادل اپنی قوم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تو ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حدیث کو میں کوڈ کر کے وہاں سے انصاف اور عدل کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں پر آ کر اب میں اس کو ختم کرتا ہوں. چرچل نے جس وقت جرمن کے جہاز اور جرمن کی فوجیں اب برطانیہ کو مسمار کر رہی تھیں، اور برطانیہ کے اسپتالوں میں برطانیہ کے فوجی خون سے لت پت پڑے ہوئے تھے، تو تب چرچل کے پاس کوئی آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا ہمارا ملک دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، کیا ہم دوبارہ ترقی کر لیں گے؟ تو چرچل نے ایک بات پوچھی تھی کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو چرچل نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں ترقی سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. آج برطانیہ کی وہ حالت دیکھ لیں، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عدل اور انصاف کا معیار، اور پھر اس کے ساتھ عدل کے ساتھ ترقی کا معیار بھی آپ دیکھ لیں، دونوں چیزوں کو کمپیئر ہم کر سکتے ہیں. پھر یہاں پر میں مثال دوں گا جاپان کی، جو 2 بم کھا کر بھی پھر دوبارہ کھڑا کیا ہوا، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جا کر کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنا لوا منوا دیا. اور یہاں پر میں نہایت شرمسار ہو کر اپنا سر نگوں کر کے، اپنی آنکھیں نیچی کر کے میں بات کروں گا پاکستان کی. جاپان 2 بم بنا کر ترقی ایسی کی کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں جا کھڑا ہوا، اور پاکستان بم بنا کر بھی دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی صف میں جا کر کھڑا ہوا ہے. دنیا آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، دنیا مریخ چاند پر جا رہی ہے، اور ہم پاتال میں جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارا نظام اور ہوا. اور اس میں اگر میں بالکل شامل کروں اپنے آپ سمیت، اپنے اہل و عیال سمیت، تو ہماری قوم، نہ ہماری قوم نے ترقی کرنے کا سوچا، اور نہ ہی اس کو وہ لیڈر میسر آئے جنہوں نے اس کو ترقی کی راہ پر ڈالا. اور اگر کوئی میسر آیا تو پھر ہمارے ارباب اختیار نے، طاقتوروں نے اس کے ساتھ وہ کیا جو کہ ہم، میرا خیال ہے کہ شاید ہی اپنے دشمن ممالک کے ساتھ کریں. ہم اپنے دشمن ممالک کے جو ہمیں مارنے کے لیے پائلٹس آتے ہیں، ہم تو انہیں چائے اور کافیاں پلا کر بخیر و حافیت، عزت و احترام کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ انہیں ان کے وطن پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہمارے جو لوگ آتے ہیں، ہمارے جو لیڈر آتے ہیں، جو ہماری ملک کو ایک ترقی کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کا وہ حال کرتے ہیں کہ تاریخ لکھنے والا مورخ بھی شرمسار ہو کر وہ تاریخ لکھتا ہے، اور وہ تاریخ کئی بار لکھ دی گئی.
تو ہم اپنی پسماندگی، اپنی اس حالت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب جب ہم پر ظلم ہوا ہم دبک دبک کر گھروں میں بیٹھے، کبھی ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تو کبھی کیا سانحہ، کیونکہ پاکستان ایک سانحات پر مشتمل ملک ہے جو سانحات کو اس طرح ہضم کرتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح حاجمولہ کی وہ کینڈیز روٹی ہضم نہیں کرتی جس طرح یہ پتھر ہضم کر دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی بدقسمتی پاکستان کی قوم کی رہی کہ جب جب اس کے اوپر تسلط کیا گیا، جب جب اس کے اوپر ظلم اور بربریت نے اپنے پنجے گاڑے، جب جب اس کی تاریخ خون سے لکھی گئی، تو اس کی عوام نے اپنے گھروں کا رخ کیا اور اپنی آل بچاؤ کھال بچاؤ اور اپنی اولاد بچاؤ کے نعرے کو فوقیت دی اور اپنی جان بچانے کو وہ کیا کہتے ہیں کہ اولین ترجیح دی اور اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، نہ نکلے تاکہ کہیں ہماری جانوں پر، ہماری اولادوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بیٹوں ماؤں بہنوں پر کوئی گولی، کوئی پتھر، کوئی ڈنڈا نہ لگ جائے۔ تو میری جان، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو قومیں ترقی کے لیے برسر بیکار سڑکوں پر نکل آئیں اور اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیں۔ پاکستان کی میں نے پہلے بھی مثال دی، میں پھر اب مثال دیتا ہوں کہ پلیٹ میں سجا کر ہمیں نہیں دیا گیا تھا۔ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے، مارد وجود میں لانے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھیں اور ہمارے اجداد نے وہ قربانیاں دی تھیں۔ پھر اب پاکستان اسلام کا پورا فلسفہ جنگ و جدل سے بھرا ہوا ہے۔ جب جب ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ہوئیں، کئی جنگیں لڑی گئیں اور سانحہ کربلا تک، اور پھر محمد بن قاسم اور آگے شیر شاہ سوری، اور جب نزدیک نیچے تک لے کر آئیں تو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں اپنے حقوق کی خاطر، اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ سلب شدہ حقوق کی خاطر، اپنی جان کی خاطر، اپنے مال کی خاطر، اپنی سرحدوں کی خاطر۔ تب جا کر ہمیں قربانیاں دینے کے بعد کچھ چیز ملتی ہے جسے نعمت کہا جاتا ہے۔ تو ہم گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے چائے کی چسکیاں لے کر کہیں گے جی ہمیں آج پھر تبدیلی کی ضرورت ہے اور ریاست مدینہ کی ہم بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، تو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر خبروں اور سوشل میڈیا کے اوپر نظر ڈال کر علی ڈوگر کی، خالد محمود کی، یا خرم بھائی، زبیر بھائی بی ایف ٹی کی، عابد حسین یا فدا حسین کی باتوں سن کر تو تبدیلیاں نہیں لائی جاتی، یا علی شیر افضل مروت کو کھوکھلے نعرے لگا کر پنجاب میں ویلکم کرنے کے لیے اس طرح کے نعرے لگا کر اور پھر ان کو گرفتار کروا کے اس طرح تبدیلیاں بھی نہیں آتی، اس طرح ریاست مدینہ کا قیام بھی نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ اور تبدیلی اور انقلاب اور یہ چیزیں تبھی آتی ہیں جب جان جوکھم میں ڈالیں، روڈوں پر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں اور جا کر پہلے اپنے آپ کو پیش کریں کہ میں کھڑا ہوا ہوں، آؤ پہلے میں اپنے حقوق لینے کے لیے آیا ہوں۔ بجلی کے بلوں کی تھوڑی سی برمار کیا آپ پر پڑی، آپ کتے کی طرح چیختے چلاتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکیں بند کرنا آپ نے شروع کر دیں، اور پھر آپ کی آواز کا وہ اثر پڑا کہ انہیں آئی ایم ایف تک اور امریکہ اور واشنگٹن کے ایوانوں تک دوڑ آپ نے ان کی لگوا دی نگرانوں کی۔ تو میری جان، وہی بجلی کے بلوں والا ہی درد رکھ لیں، وہی تھوڑا سا سوچ لیں کہ اگر بجلی کے بلوں کے لیے آپ نکل سکتے ہیں تو اپنے اولاد کے مستقبل کے لیے آپ نہیں نکل سکتے۔ بجلی کے بلوں میں بڑھتی ہوئی رقم جو آپ کو بھیج دی گئی، ٹیکس لگا کر بھیج دیا گیا تھا، تو آپ تو اس طرح نکلے تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ آپ کو ڈنڈے کی پرواہ تھی، نہ آپ کو گولی کی پرواہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ کے مال کے اوپر انہوں نے ہلہ بول دیا تھا، آپ کی جیب پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو وہ پھر آپ نے پیسے بچانے کے لیے نہ بیوی کی پرواہ کی، نہ بچے کی پرواہ کی، نہ بھائی کی پرواہ کی، نہ ماں باپ کی پرواہ کی، آپ روڈوں پر آ گئے اور سڑکوں پر ٹائر جلانے شروع کر دیے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ
اگر ایک دفعہ اور آپ اسی طرح نکل آئیں، اکٹھے ہو کر نکل آئیں، اسی طرح میں ٹائر وغیرہ جلانے کی بات نہیں کرتا، پرامن بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں، ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر احتجاج کی بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اسی طرح اور احتجاج کر دیں، 3 سے 4 دن کے لیے آپ شاہراہوں کو بند کر دیں، آپ ٹرانسپورٹ کو روک دیں، صرف اور صرف آپ کا یہی ایک اقدام ہمارے لیے بہت ہے کہ آپ سڑکوں پر کوئی گاڑی نہ جانے دیں، آپ سڑکوں کو اس طرح بند کریں کہ پرندہ پر نہ مار سکے ادھر، صرف 3 سے 4 دن۔ جب اکانومی رک جائے گی، جب ان کا مال کی ترسیل میں رکاوٹیں آئیں گی، لوگ محصور ہو جائیں گے، تو تبدیلی اور کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ اور وہ تو یہ صرف بجلی کے بلوں کے لیے واشنگٹن گئے تھے، یہ واشنگٹن والوں کے پاؤں پکڑ کر یہاں پر لائیں گے، اور آپ کے کپتان کے بھی پاؤں پکڑیں گے، عدالتیں بھی انصاف کرنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے بچوں کو سنہری مستقبل بھی مل جائے گا۔ لیکن کوشش یہ کریں بجلی کے بل ہی سمجھ لیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں اضافہ ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیں، خدارہ خان کے لیے نہ نکلیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے نہ نکلیں، اپنے بچوں کے لیے نکلیں، وہ تو آپ کے بچوں کی خاطر جیل میں بند پڑا ہے۔ تو میرا یہی میسج ہے جی۔ اوور ٹو یو۔ اب زبیر بھائی، علی ڈوگر بھائی، اب بی ایف ٹی بھائی، جس کو دیں۔ جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی علی بھائی، بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں ابھی ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے بات کی کہ امریکہ اس وقت دنیا کو کیوں لیڈ کر رہا ہے، بڑی زبردست بات کی ہے، دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ بات تھی۔ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اب ہر بندے کے پاس پہنچ گئی ہے۔ قرآن مجید تو 1400 سال 1450 سال پہلے آیا ہے، یہ تو اس وقت آیا جب لوگ ننگا طواف کرتے تھے، یہ اس وقت آیا تھا جب یورپ میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ عورت جو ہے اس کے اندر سول ہی نہیں ہوتی، اتنی کم علمی تھی اس وقت۔ یہ حکمت سے بھری باتیں اللہ اتار رہا تھا، اپنے نبی کے زبان سے الفاظ نکل رہے تھے۔ تو اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ مسلمہ حقیقتیں ہیں بیسیکلی۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے تمہیں آسان زندگی چاہیے، سکون کی زندگی رہنا چاہتے ہو تو پھر 3 کام کرو۔ پہلا کام، میرے راستے میں خرچ کرو، مال جان وقت جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کرو، رکھنا نہیں ہے سنبھال کے۔ جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، خرچ کرو، پہلا اصول۔ پھر دوسرا، تقوی اختیار کرو۔ سورہ اللیل کی میں آیتیں تلاوت کر رہا ہوں، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى۔ اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جس سے خالق نے آپ کو منع کیا اس سے منع ہو جانا، اور جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ کرنا۔ اور اللہ نے تو اچھی باتیں کی ہے، انصاف کرنے کو کہا ہے، ایمانداری سکھائی ہے، سچائی کے ساتھ سچی بات کرنا۔ پھر تیسرا ایٹریبیوٹ ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سچائی کا ساتھ دو، آلویز سچائی کا ساتھ دو۔ وہ اب یہ 3 ایٹریبیوٹ آپ کسی آفس میں لے آئے، کسی قوم میں لے آئے، کسی ملک میں لے آئے، کوئی بندہ اس کی ترقی روک نہیں سکتا۔ اللہ کہتا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم تمہاری زندگی کو آسان کر دیں گے اور تمہاری جنت کے راستے کو ہموار کر دیں گے، یعنی کامیابی کا راستہ، جنت فلاح کا راستہ ہے نا۔ آج امریکہ کے اوپر انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں سب کو بتایا کہ دیکھو آج وہ کیا کرتے ہیں، سچے ہیں، اپنی قوم کو کھڑا کرنے کے لیے ٹیلنٹ کو ہنٹ کرتے ہیں، پوری دنیا سے لے کے آتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں غور و فکر کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین۔ یہ دین صرف قرآن مجید کا علم نہیں ہے، یہ ہے ہر رہنے کا راستہ۔ وہ فکر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ یار یہ اللہ نے چاند ستارے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ انسان کو پیدا کیا گیا، اس کے لیے چاند بھی رکھا گیا، سورج بھی رکھا گیا، ستارے بھی رکھے گئے، ہوائیں بھی پیدا کی گئی، زمین کے اندر معدنیات بھی رکھی گئی، جس کو آراستہ کیا انسان کے رہنے کے لیے، کہ اس کو پٹرول بھی چاہیے ہوگا، اس کو لیتھیم کی بیٹری بنانے کے لیے اس کا را مٹیریل بھی چاہیے ہوگا، اس کو الیکٹرک کاریں چاہیے ہیں تو اس کا را مٹیریل بھی زمین کے اندر ہے، اوپر سے تو پانی برستا وہ بھی نیچے سے جاتا ہے۔ دیکھو سورج کی گرمی سے کچھ بھی اوپر سے نہیں آتا، سارا زمین میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اوپر سے صرف
یہ بھی نیچے سے جا کے پانی برستا ہے بس، یا برف بن کے آتا ہے یہاں ہمارے کینیڈا میں، یا پھر پانی آتا ہے۔ باقی سارا کچھ اللہ نے زمین کے اندر رکھا ہے، اس لیے اللہ نے زمین کو ایک نشانی کے طور پہ بھی پیش کیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ ہم نے زمین کو، دیکھو تم نے غور نہیں کیا ہم نے کیسے راستہ کیا ہے۔ تو جب قرآن مجید میں پڑھتا ہوں نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس وقت باتیں آئی تھیں جب انسان عقل کے اس درجے پہ تھا کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے، یہ سارے کے سارے کرتے تھے۔ یہ 360-70 بت جو اس میں رکھے گئے تھے، یہ سارے آج کی ترقی یافتہ قومیں کلیم کرتی ہیں کہ وہ ہمارے آباء و اجداد تھے، مگر اس وقت کا وہ انسان اتنا لا علم تھا، اس کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اس وقت یہ اشارے آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے قرآن کو میں اس کو اوریجن کو پکڑتا ہوں کہ یار ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ایک ایٹریبیوٹ پورا کر لیتے ہوں گے۔ یہاں پہ پچھلے دنوں ایک عالم آئے ہوئے تھے، ان سے کسی نے سوال کیا، میں بھی اس محفل میں تھا، کہ سر پاکستان کا یہ حال کیوں ہے؟ اس نے کہا بھائی تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو۔ میں نے کہا سر تقویٰ تو ایک چیز ہے، 3 ہے چیزیں، ایک خرچ کرنا ہے، پھر تقویٰ ہے، پھر سچائی کا ساتھ دینا ہے۔ ساری قوم سچائی کا ساتھ تو دے نہیں رہی۔ آپ یہاں پہ بڑے بڑے اجتماعات تو کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی آدمی سچا کھڑا ہوتا ہے اس کو ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، آپ سچائی کا تو ساتھ ہی نہیں دے رہے، کیسے اللہ آپ کی زندگی کو آسان کرے گا ہی نہیں۔ تو یہ پیکج ڈیل ہوتی ہے، ایک شخصیت جو بلڈ کرنا چاہتا ہے نا اللہ کی ذات، وہ ایک پیکج ہے، وہ کوئی ہاف ہارٹیڈ قسم کا، اللہ کہتا ہے پورے کے پورے دین میں داخل ہو پھر بات بنے گی، ایسے نہیں جو مرضی کے کام کر لو اور باقی چھوڑ دو۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے، مجھے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے میرے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیں، ابھی پچھلے دنوں میں ایک شغل کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا کچھ لوگ نا اکٹھے ہو کے زردے کی دیگ بناتے ہیں، آپس میں کھا پی لیتے ہیں، اور پھر اس کے ہاتھ پہ جو تیل شیل لگتا ہے اس کو داڑھی پہ مل لیتے ہیں، اور باہر بیٹھے سوچتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو پوری دنیا میں غالب کر دیا۔ بھائی وہ ہمارے نبی کے گھر میں 3 دن کھانا نہیں بنتا تھا، پتا آپ کو؟ 3 دن۔ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، ان کے سامنے اگر صحیح طریقے سے بکرے کا گوشت نہ رکھا جائے نا تو ادھر ہی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں مریدوں کو۔ تو انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے وہ باتیں جو اصل میں ہیں۔ مجھے اجازت دیں، آپ حضرات کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔